السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط وقال اللہ تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کو اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے اور مل سکتی ہے وہ نعمت ہے ایمان۔ جس کسی کو ایمان مل گیا ہے اس کو اس دنیا کی سب سے انمول اور سب سے قیمتی اور سب سے ویلیبل دولت اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اور جس کو ایمان نہیں ملا، اگر ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے تو شاید اس سے بڑا نقصان میں کوئی اور شخص نہیں۔ لیکن ایک عجیب و غریب المیہ نئی تہذیب اور نئی تعلیم نے یہ پیدا کر دیا ہے کہ بھائی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ چیزیں ہمارے لیے موضوع ہیں، اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تو وہ ہمارے لیے کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے۔ چونکہ سائنس کا دائرہ کار مکمل طور پر وہ چیزیں ہیں جو نظر آنے والی ہیں۔ گویا کہ یورپ نے پوری دنیا کو اس بات پر عملاً اور ذہناً تیار کر دیا کہ حقیقت وہی ہے جو نظر آتی ہے، اور جو نظر نہیں آتی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا اس وقت فزیکل تھنگس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور میٹا فزیکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ بھی دنیا ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے خود سائنس کی ترقی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ انکشافات سامنے آتے رہتے ہیں جن کے سلسلے میں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایسے کلیئر کٹ ان امور کو بتلایا تھا جیسے سامنے وہ ساری چیزیں نظر آ رہی۔ ایک چیپٹر ہے جو ہر حدیث کی کتاب کے اندر ہوتا ہے جس کا نام ہے کتاب الفتن۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعات جو بعد میں پیش آنے والے ہیں ان واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو بتلا دیا ہے ان پر مشتمل پوری احادیث اس چیپٹر میں ہوتی ہے۔ اور عام طور پر وہ چیپٹر جو ہے پڑھایا نہیں جاتا، اس کے سلسلے میں کچھ بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ جو احادیث کی تعلیم ہوتی ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق وغیرہ کی احادیث کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ عام طور پہ ہوتی نہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فتن کیا چیز ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والے واقعات سے متعلق
جو احادیث ہیں ان کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی دوربین تھی. آپ اسے دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ بعد میں ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا, اور یوں کہیے کہ بٹ ٹو بٹ جو آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی اگلے زمانوں کے اندر ہوا ہے اور ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی دو شک نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات سمجھتے ہوئے چلیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, غیب کی باتوں کو جاننے والے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کو لگ جاتی ہے یہیں سے. ہوتا یہ ہے کہ جب علم کی گہرائی میں پہنچتے نہیں ہیں, اوپر اوپر سے سطحی علم حاصل کرتے ہیں, تو یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. عالم الغیب تو اللہ تعالی ہے, اور ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر نہیں کر سکتے. اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے. آپ سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے مقام پر بٹھا دیں. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی بات بتا دی کہ آج رات تک آپ کے والد بنگلور سے آنے والے ہیں, اور آپ نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ ابا جان آج رات تک بنگلور سے واپس آنے والے ہیں, تو آپ کے بھائی نے بوم پٹارا کر دیا, او ہو بھیا تو عالم الغیب ہے. لاجیکل بات ہے. میں نے آپ کو کہا, آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ ابا رات کو بنگلور سے واپس آنے والے ہیں, تو اب وہ بھائی نے بوم پٹارا کر دیا کہ بھیا تو عالم الغیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھیا نے غیب کی ایک بات بتا دی. آپ کہیں گے کہ صاحب مجھے جو بات بتائی گئی میں نے وہ بات دوسرے کو بتا دی, بس اتنا ہی تو ہے, ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیب کو جاننے والے ہو گئے. ہاں, جتنی غیب کی باتیں ہیں وہ سب آپ کو آلریڈی معلوم ہے. یہ ہوا عالم الغیب ہونا. اور معلوم ہے تو وہ آپ کا اپنا علم ہے, کسی کا دیا ہوا علم نہیں ہے, تو وہ ہے عالم الغیب ہونا. وہ تو اللہ ہے, اللہ کے پاس اپنا علم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ساری باتوں کو جاننے والے ہیں, پچھلی اور اگلی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں. اللہ عالم الغیب. لیکن جس کو کوئی بات بتائی گئی اور وہ بتائے جانے پر دوسروں کو اس کی خبر دیتا ہے, اس کو عالم الغیب نہیں کہیں گے, اس کو غیب کی خبر دینے والا کہیں گے. خبر وہ ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بتلاتا ہے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. یعنی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتلائی ہے وہ باتیں آپ اپنی امت تک ٹرانسفر کر رہے ہیں, اپنی امت تک اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بتایا ہوا آپ جب بیان کر رہے ہیں تو یہ انباء غیب کہلاتا ہے. غیب کی خبریں دینا, وہ اتنی ہی دے رہے ہیں جتنا بتایا گیا. تو یہاں سے یہ ڈاؤٹ کلیئر کرتے ہوئے چلیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو بعد میں آنے والے حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتلانے کی وجہ سے, اس علم کی وجہ سے بتلا دیا ہے, وہ اتنے واضح ہے کہ انہیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں
بالکل من نوعان وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نبی برحق ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات ہم کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے قیمتی دولت مجھے اور آپ کو ملی ہے وہ دولت ہے دولت ایمان. اور ایمان بھی وہ ایمان جو غیب پر ہو، ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت کا سامان ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے جو مانتے ہیں اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو متقی کہتے ہیں. بن دیکھے ماننا، اور یہ ماننا بہت ہی زیادہ اہم ترین چیز ہے اور بیس ہے ہمارے پورے کے پورے نظام حیات کا. ماننا، ایمان کوئی ایک الگ سے چیز نہیں ہے، بس ماننے کا نام ایمان ہے. اور سننے سے یوں لگ رہا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ماننا کیا بڑی بات ہے، مان لیں گے. ارے وہ زمانہ چل رہا ہے کہ آج کل بیٹا باپ کو نہیں مان رہا، بھائی بھائی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سوچ لینا کہ ماننا تو بہت آسان سی چیز ہے، مان لیں گے. نہیں نہیں، کوئی آسان سی چیز نہیں ہے. مان لینا، جاننا آسان ہے، لیکن ماننا یہ عجیب و غریب اندرونی کام ہے. ماننا، جب تک آپ مانتے نہیں ہیں اس وقت تک کرتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں اس وقت تک عمل کرتے نہیں ہیں. ایک اسٹاف ممبر کو ایک موقع پر کہا گیا کہ وہ جانا چاہتے ہیں، چھٹی لینا چاہتے ہیں، تو ایچ او ڈی کو انفارم کرو اور جاؤ. تو کون ایچ او ڈی؟ ارے آپ کے ایچ او ڈی جو فلاں نام کے صاحب ہے زید عمر بکر، چونکہ وہ آپ کے ایچ او ڈی ہے، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، لہٰذا آپ کو جانا ہے تو ان کو انفارم کر کے جائیے. میرے سے نہ ہوتا ان کو انفارم کرنا. انفارم کرنا ایک عمل ہے، ایک کام ہے، لیکن کیوں بھائی کیوں نہیں ہوتا آپ سے؟ ہمارا سسٹم ہے، آپ کو سسٹم کا تو سپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو سسٹم کو تو لے کے چلنا پڑے گا. میں ہی نہیں مانتا ان کو ایچ او ڈی، کیا مطلب؟ عمل اسی وقت آدمی کر سکتا ہے جبکہ مانے، اور مانے گا نہیں تو کر نہیں سکتا. اس لیے ماننا بہت ضروری ہے، اور جو چیز جو ہے اس کو وہ ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ آنکھیں ہمیں بہت دھوکہ دیتی ہیں، اور یہ ہماری غلط سوچ ہمیں بہت زیادہ دھوکہ دیتی ہے اور غلط ڈائریکشن میں لے جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ سامنے والی چیز ہے کچھ اور آنکھیں اس کو کچھ اور شکل میں بتلا رہی ہیں، اور سامنے والی چیز ہے کچھ اور اس کے سلسلے میں دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے. تو ایک تو ہے ماننا اور ایک ہے جو چیز جو ہے وہ ماننا. بعد میں یہ بہکاوے بہت ہوں گے اور شیطان کی پوری کوشش اسی کے اوپر ہوگی. آپ کو پتا ہے بھائی، ہر ایک اٹیک کرنے والے کے لیے ایک ہدف ہوتا ہے کہ جہاں اس کو نشانہ تاکنے کی ضرورت ہوتی. جو نشانہ سیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک بہت ایسا گول ایک دائرہ بنا ہوا رہتا، اس کے اندر پھر ایک اور دائرہ، اس میں ایک اور دائرہ، اس کے اندر ایک اور دائرہ، اس کے اندر ایک اور دائرہ.
ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو جب نشانہ تاکنے کی مشق کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، تو آپ یہ دائرے کے اوپر اگر آپ کی گولی لگے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نشانہ سیٹ ہو رہا ہے. تو پہلے شروع میں تو وہ اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، بس آپ یہ بورڈ پر مارو، کہیں بھی لگ جائے. جب بورڈ پر لگنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد آہستہ 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 اس کے جو دائرے ہیں وہ چھوٹے ہوتے 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 آخر میں سب سے چھوٹا اتنا باریک ڈاٹ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا پرفیکشن آنا چاہیے آپ کے نشانے میں کہ سیدھے اسی ڈاٹ پر آپ کی گولی لگنا چاہیے. تو جب گولی اس ڈاٹ پر لگنے لگے گی تو یہ ہے کامیابی، اس کو کامیاب کہا جاتا ہے. تو ایک ہدف ہوتا ہے ہر حملہ کرنے والے کا کہ ایسے ایسے مقامات پر حملہ کرو جہاں پر حملہ کرنے سے وہ پوری سوسائٹی ڈیمیج ہونا. اور وہ مقامات، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر حملہ کرنا یہ اخلاقی گراوٹ سمجھی جاتی ہے، کسی بھی قوم کے نزدیک وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، ہیومینٹی کے خلاف ہے. جیسے اسکول کے اوپر حملہ کرنا انسانیت کے خلاف، ہاسپٹل کے اوپر. اسی لیے کوئی بھی ملک جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ وہ ایریاز کو ڈیمیج کیا جائے جس سے یہ ملک محفوظ ہے. تو ملٹری ایریاز کے اوپر، اس کے ڈیفنس سسٹم کے اوپر، اور بھی ایسے بہت سارے. انسان کا وہ کون سا عنصر ہے کہ جس کو ٹارگٹ بناتا ہے شیطان، جو انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر اس کے بجائے کسی اور کو ٹارگٹ بنایا جائے کوئی نقصان زیادہ ہوگا نہیں، لیکن اگر وہ جگہ کو ٹارگٹ بنا دیا جائے تو پورا کا پورا، جیسے ملٹری ایریاز کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو پورا ملک قابو میں آ جائے گا. ایسے ہی انسان کے پاس جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے وہ جسمانی اعتبار سے اس کا سر ہوگا، لیکن شیطان کو ہمارے جسم اور خون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے سب سے بہترین ہدف ایمان ہوتا ہے. اسی لیے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک تو ماننا مشکل کر دے، دوسرا ماننا ہے تو وہ ماننا جو حقیقت میں ہے اس سے ہٹ کے اس کو منوایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے. یہ دعا بتلاتی ہے کہ یہ وہ راز ہے جو بہت سارے لوگوں کے اوپر کھلتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہم ارنا حقائق الاشیاء کلیہا، کہ اے اللہ ہمیں ہر چیز کی وہ حقیقتیں دکھلائیے جو حقیقت میں وہ ہے. یہی تو دھوکہ لگا ہے نا. اسی لیے انسان نے کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آیا تو اس کو رب مان لیا. درخت چھاؤں دیتا ہے تو چھاؤں ایک فائدے کی چیز ہے، اس کی پوجا شروع ہو گئی. پانی زندگی دیتا ہے تو پانی کے پاس پوجا شروع ہو گئی. کوئی چیز نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے نقصان سے بچنا، اس کی پوجا شروع ہے. کیا مسئلہ یہ ہوا کہ جو چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ اور سمجھا جا رہا ہے. تو دراصل ماننا سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے. اور بعض امور ایسے ہوتے ہیں جس کا ماننا انتہائی ضروری ہے، نہ ماننا انتہائی بڑا جرم ہوتا ہے. کیا ہم میں سے کسی کے پاس یہ ہمت ہے کہ اس ملک کے شہری رہتے ہوئے ہم یہ ڈکلیئر کر دیں کہ میں اس ملک کے اندر عدالت کی طاقت کو نہیں مانتا؟ کر کے دیکھیں ڈکلیئر. آج کل ریلز بنانے کا بہت سارے لوگوں کو بہت شوق ہے. ایسی ایک کوئی ریل بنائیے، میں عدالت کو نہیں مانتا، میں پولیس کے پاور کو نہیں مانتا،
میں اس ملک کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتا، میں چیف منسٹر کو چیف منسٹر نہیں مانتا، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن بھی نہیں گزرے گا آپ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ماننا تو ہے، نہیں مانتے تو پھر یہاں رہ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس ملک کا سسٹم اسی وقت قابو میں آئے گا جبکہ سب سے پہلے آپ ماننے کی چیزوں کو مانیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس ملک کے باغی ہیں، سب سے پہلے یہاں سے باہر جاؤ، یا نہیں تو ہمارے قابو میں آؤ، ہم کریں گے، بتائیں گے ہمارا پاور کیا ہے۔ تو پھر وہ لے جا کر کے پاور بتاتے ہیں۔ اب مانتے نہیں مانتے؟ تو بنیادی چیز ماننا ہے۔ اگر نہ مانا جائے تو ایسی صورت میں یہ ملک کے لیے سب سے بڑا جرم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ رب کو رب ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق کائنات ماننا، اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جرم اس زمین کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو۔ یہ سب سے بڑا ظلم کس پر؟ دوسروں پر نہیں، اپنے آپ پر۔ یعنی اپنے لیے سب سے بڑا جرم ہے کہ جو پاورز اللہ کے ہیں ان پاورز کے اندر آپ کسی اور کو بھی لے جا کر کے کھڑا کر دو کہ یہ پاور فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے۔ یہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جرم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کچھ مانتے ہیں تبھی آپ قدم اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کسی کام کے لیے آپ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے بھائیوں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات چل رہی ہے، اس لیے آپ اپنے انفرادی کام کے اندر نہ رہیں، میری بات آنکھ سے بھی سنیں اور کان سے بھی سنیں، ٹھیک ہے؟ خواہ آپ تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت بعد میں کریں، گزارش تو کی جا سکتی ہے نا کس سے بھی۔ تو امریکہ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اور اگر آپ امریکہ کو مانتے نہیں ہیں تو کیا آپ جائیں گے وہاں پر؟ اس کے سلسلے میں کچھ آپ کوشش کریں گے کہ یو ایس کا ویزا ہم کو نکالنا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ اپنی پوری ایکٹیویٹیز پر غور کیجیے۔ سب سے بنیادی جو پاور ہے ہمارے پاس وہ ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے، یہ سب سے بنیادی پاور ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کا بلیف سسٹم اس کی تعلیم کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ فیل ہوتا ہے، جس کا بلیف سسٹم اس کی تجارت کے لحاظ سے ویک ہوتا ہے وہ کاروبار ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے، اور جس فیلڈ کے اندر جس کا بلیو اور جس کا کانفیڈنس جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا سکسیسفل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ روئے زمین پر ایک ملک ایسا ہے جس کو امریکہ کہا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے یہ کیسا ہوتا بھائی، کوئی نہ مانے اس کو، یہ تو اتنی واضح چیز ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے، اور اس کے اوپر پورے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈڈ ہے، اتنے لوگ گئے ہیں آئے ہیں، ان لوگوں نے خبر دی ہے، وہ ہے یہ ہے، چنی چنا، یہ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں تو ہم نہ مانے کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ ممکن ہے آپ پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں گے، لیکن وہ چیز جس کو نہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اتنے لوگ بول رہے ہیں نہیں کیسا مانیں گے بھائی، اس کو بولتے ہیں متواتر۔ ایسے ہی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کے سلسلے میں کسی نے کہا ارے بھائی نہیں کیسا مانیں گے, اتنے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ سارا عالم اس کے لیے دلیل بنا ہوا ہے. ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا, اس کے بعد پوری دنیا وجود میں آ گئی, اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لیکچررز نے بڑے عظیم الشان لیکچر دیے, اور کتنے پروفیسرز نے اس کو سمجھانے کی ہم کو بہت زیادہ کوششیں کی ہے, اور ایسا پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, اور اس کے اوپر ہم میں سے کتنے لوگوں نے یقین کر لیا ہوگا. لیکن بعض مرتبہ اتنا تعجب اور دل میں تو میں تو ہنس لیتا ہوں, اور موقع آیا تو آپ لوگوں کے سامنے بھی ہنس رہا ہوں کہ کبھی آج تک کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ کوئی جو ہے بم بلاسٹ ہوا, دھماکہ ہوا ہے, اور دھماکہ ہوتے ہی وہ ایریے کی ساری چیزیں بجائے بتر بتر ہونے ٹوٹنے پھوٹنے کے بجائے سب ایک دم ایسے سیٹ ہو گئی کہ او ہو, دکان اپنی جگہ پوری جم گئی, دکان کا سامان اس کے ریکس میں چلا گیا, اور جو ہے دکان کا مالک آ کر کے اس کے کاؤنٹر پر بیٹھ گیا, سامنے زبردست روڈ پڑ گئی, وقت پہ دکان کھل رہی ہے, وقت پہ بند ہو رہی ہے. سسٹمیٹک ہوتا کوئی دھماکے کے بعد کوئی نظام سسٹمیٹک ہوتا یا پورا برباد ہوتا ہے؟ عجیب و غریب مسئلہ. اتنا سسٹمیٹک نظام کہ کبھی سورج اپنے نکلنے کے وقت سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, کبھی چاند اپنے مدار کے اوپر چلنے میں کچھ اونچ نیچ نہیں, یہ ہوائیں چل رہی ہے, دریا بہ رہے ہیں, یہ پہاڑ, یہ پودے, یہ بہترین ایک سے اعلیٰ خوبصورت پرندے, یہ جانور, یہ سارا نظام ایسا زبردست طریقے سے سسٹم میں آ گیا کیسے بگ بینگ کے بعد. اسی لیے بعض مرتبہ ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ بھئی ذرا لاجک پہ تو غور کرو. پوری دنیا کے اندر لاجک 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 کا نعرہ لگانے والے ذرا لاجک کو سمجھو تو صحیح کہ بگ بینگ ہوا اور پوری دنیا سسٹم میں آ گئی. واہ 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 واہ, کیا لاجک ہے, وہ تو سمجھ میں آ گیا, اور پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, کوئی کریٹر ہے, یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پوری کی پوری دنیا کا نظام ہمیں بتا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے آفس کا سسٹم کسی مینیجر کے بغیر نہیں چل سک رہا, ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سک رہی ہے, ایک چھوٹی سی گاڑی, ایک سائیکل نہیں چل سک رہی ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی سسٹم نہ ہو, کوئی طاقت نہ ہو, کوئی پاور نہ ہو. اس کو کہتے ہیں خبریں متواتر, تواتر, اور دیکھ کر کے ہم یہ ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ایمان ہے کہ جس کو پہلے ماننا ہے کہ کوئی کرنے والا اس کے پیچھے کر رہا ہے, کوئی چلانے والا اس کے پیچھے چلا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق ہے, مالک ہے, حاکم ہے اور رب ہے, ہم سب کو پالنے والے ہیں, ہمارا نظام چلانے والے وہ ہے. اس کے نتیجے میں یہ سارا نظام اور سسٹم چل رہا ہے. جب تک یہ ماننا مشکل ہوگا, ان کی بات پر عمل کرنا کہاں سے آسان ہوگا, کیونکہ جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک کریں گے نہیں. جیسے اس اسٹاف ممبر کو کہا گیا تھا ایچ او ڈی کو انفارم کرو, تو میں مانتا ہی نہیں, تو انفارم کرنے کا عمل کیسے کرے گا؟ جب تک ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی, اللہ اور رسول اور آخرت کو ماننے کا سسٹم ہمارا ویک ہوگا, اس وقت تک یاد رکھیے کہ کبھی بھی ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے اور ہمارا عمل مضبوط نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.